سے سید الاولیاء سند الاصفیاء حضور سیدنا داتا گنج بخش علی گجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا ذکر پاک کیتا گیا۔ ماہ سفر دے اندر بکثرت اولیاء کرام کا تذکرہ ہوتا ہے، کیونکہ اکثر اولیاء کرام کا وصال اس مہینے کے اندر ہوا۔ ایک ہستی، ایک شخصیت جنہاں نے مسلمانوں کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع نو روشن کیتا۔ اس دور کے اندر، جس دور کے اندر فتنے اپنے پورے عروج دے سن، اور اس طرح کے فتنے سن کہ اللہ کی عظمت و شان بھی پیش نظر نہ رکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی عظمت و شان تے بھی حملے کیتے گئے۔ اس دور کے اندر اللہ رب العزت نے ایک نبی کا عاشق کشتہ عشق رسالت اس دنیا تے بھیجیا، جن نے اللہ رب العزت کی عظمت و شان اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان لوگوں کے سامنے اس انداز دے نال بیان کی تھی کہ شان الوہیت اور شان رسالت اس انداز دے نال بیان کی تھی کہ لوگوں کے دلوں کے اندر جو غبار پہ چکیا سی وہ غبار چھٹیا، اور اللہ اور رسول کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر اجاگر ہوئی۔ وہ ہستی کا نام جنوں اسی اعلیٰ حضرت کہنے ہیں، امام الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کا ذکر کیتا جائے گا، کیونکہ 25 سفر نو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، تو اس حوالے نال آپ کا ذکر کرنا ضروری سمجھا ہے، پتہ چلے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کی ہے اور مسلمانوں واسطے اعلیٰ حضرت نے کیڑے کیڑے کام کیتے۔ ہندوستان کا علاقہ ہے، بریلی کا شہر ہے، ایک علمی گھرانہ ہے۔ علم جس گھرانے کے اندر چلیا آ رہا ہے، اس گھرانے کے اندر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ میں پچھلے جمعے بھی عرض کیتا سی کہ اکثر اولیاء کرام ایسے نے جڑے پیدائشی ولی اللہ نے، پیدائشی ولی اللہ نے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بھی اونا ولیاں وچ ہوتا ہے، اونا اولیاء اللہ وچ ہوتا ہے جڑے پیدائشی طور تے ولی سن۔ اور یہ بھی بات میں آپ کو عرض کی تھی کہ کوئی بھی اللہ کا ولی ایسا نہیں جڑا جاہل ہو رہے۔ اولیاء اللہ بندے ہی ہونے جنہاں کو رب علم کی دولت بھی عطا فرماتا ہے۔ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جس ویلے پیدا ہوئے تو بچپن کے اندر ہی آپ کو ایسے کم ایسی شانہ کا اظہار ہویا کہ ویکھن والے بن جاتے سن کہ ایک بچہ آپ نہیں کوئی بڑا پہنچیا ہوا بچہ۔ سبحان اللہ۔ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی زندگی کا مطالعہ کریے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہانت بھی بہت زیادہ عطا فرمائی سی، فہم و فراست بھی بہت زیادہ عطا فرمائی سی، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کٹھی کے اندر آپ کو ملیا سی۔ آپ کی زندگی، آپ کے حالات دستے ہیں کہ آپ نے بچپن کے اندر ہی
دین دی راہ تے چل کے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال عشق و محبت کر کے دسیا کہ لوگوں اگر دنیا سوارنا چاہتے ہو، اگر آخرت سوارنا چاہتے ہو، اللہ دے نال پیار کرو تے اللہ دے رسول دے نال پیار کرو۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ 4 سال دی عمر ہے تے ناظرہ قرآن مکمل پڑھ رہا۔ 4 سال دی عمر دے اندر ذرا اپنے ماحول پر دیکھو، اپنے حالات پر دیکھو، اپنے بچوں پر دیکھو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ 4 سال دی عمر دے اندر جدوں کہ بچہ یہ ستا پہ اٹھنا بھی انہوں پتہ نہیں ہوتا، بولنے کا پتہ نہیں ہوتا، 4 سال دی عمر دے اندر امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورا قرآن پاک ناظرہ پڑھ لیا اور پڑھ کے اس انداز سے نال پڑھیا کہ استاد بھی حیران رہ گئے۔ استاد تھوڑا پڑھا دینے، شاگرد چوکھا یاد کر لینا۔ اللہ اکبر۔ کرانا علمی سی، کرانا تے ماں پیو دس سکتے ہوتے ہیں، باپ بھی بہت بڑے عالم تھی، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، اور دادا جان بھی بہت بڑے اپنے وقت کے عالم تھی۔ امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے 6 سال کی عمر دے اندر منبر دے بیٹھ کے مجمع دے اندر مصطفیٰ دا میلاد بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ جدوں بچے کو شعور ہی نہیں ہوتا، جدوں بچہ کسی کے سامنے بات ہی نہیں کر سکتا، 6 سال کی عمر مبارک دے اندر امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے منبر تے کھڑا ہو کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا میلاد بیان فرمایا۔ اور دوستو توجہ فرماؤ، بڑی قابل غور بات ہے، 13 سال 10 مہینے تے 4 دن آپ کی عمر سی۔ پھر سنو، 13 سال 10 مہینے تے 4 دن کی عمر سی جدو امام احمد رضا مکمل عالم دین بن چکے سن۔ غور فرماؤ ذرا، 13 سال 10 مہینے تے 4 دن کی عمر مبارک تے مکمل عالم دین بن چکے سن۔ اور عالم دین انجنے نہیں کہ کاغذ کی سند لے کے گھر آ گیا، نہیں، عالم دین اس طرح نے بن گئے کہ مسند اتے بیٹھ کے اپنے والد گرامی کی مسند اتے بیٹھ کے آپ نے فتویٰ بھی لکھنا شروع فرما دیتا۔ چھوٹی بات نہیں، معمولی بات نہیں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک 13 سال کی عمر ہے نا، 8 سال کی یہ آپ کی عمر سی، یہ پڑھتے سن آپ ہے جی، پڑھتے سن دوران تعلیم۔ آپ نے درس نظامی دے اندر پڑھائی جان والی ہدایت الناس کتاب جیڑی بنیادی کتاباں میں جو کتاب ہے او دا حاشیہ بھی لکھ دیتا سی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ذہانت آپ کو عطا فرمائی سی، اتنا ذہن آپ کو عطا فرمایا سی۔ عزیزان گرامی، جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے بچپن دے اندر اتنی ذہانت، اتنی سوچ اور اتنی عقل عطا فرمائی اور اتنا علم عطا فرمایا کہ آپ نے 13-14 سال کی عمر دے اندر بیٹھ کے فتویٰ لکھنا شروع کر دیتا۔ آپ نے والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا اس قابل ہو چکے ہے، عزیزان گرامی، آپ نے والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے کول ایک دن ایک فتویٰ آیا، ایک مسئلہ آیا، لکھا ہوا مسئلہ آیا، تو آپ نے اپنے ٹیبل دے رکھیا۔ آپ باہر نکلے نے، جب واپس آئے تو آپ کے بیٹے احمد رضا جنہاں نو اعلیٰ حضرت کیا جاتا ہے بیٹھے نے، ویکھیا ایک کاغذ پہ جنہوں تے مسئلہ لکھے ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ چھوٹی جو عمر سی 13-14 سال دی، آپ نے جو ویکھیا تے مسئلہ کی لکھے ہے، مسئلہ یہ لکھے ہے کہ اگر ناک دے ذریعے بچے نے پیٹ اندر کسی عورت کا دودھ چلا جائے، ناک دے ذریعے
تو کیا رضاعت ثابت ہو جائے گی یا نہیں؟ مثلا کوئی بچہ ہے کسی اور عورت کا دودھ پیتا ہے بچپن کے اندر، پرورش پاتا ہے، دودھ پیتا ہے، وہ رضائی بیٹا ہوتا ہے اس عورت کا، وہ رضائی ماں بھی ہے. جس طرح تو سنیا ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے بھی دائی حلیمہ کا بھی دودھ نوش فرمایا، سویبہ کا بھی دودھ نوش فرمایا. تو جیڑی عورت بچے کو دودھ پلائے وہ رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. تو مسئلہ یہ آیا کہ دودھ پینا منہ کے ذریعے تو ہوتا ہے، اگر نک کے ذریعے کسی عورت کا دودھ کسی بچے کے پیٹ اندر چلا جائے تو کیا رضاعت ثابت ہوے گی کہ نہیں؟ جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ چھوٹی جو ہے ذہن اندر رکھا ہے 12-13-14 سال کی عمر ہے، جب آپ نے پڑھیا کہ آپ نے اس وقت بیٹھ کے دلالت راز ثابت کیا تاکہ رضاعت ثابت ہو جائے گی. رضاعت ثابت ہو جائے گی. جب آپ نے والد گرامی نے فتوا دے کے آنا کہ آپ ایک حیران رہ گئے. اس کو بعد اعلیٰ حضرت والد گرامی فرمانے لگے بیٹا آج تو بعد میں ٹائم ہویا فتوا تو لکھا کرے گا. آج تو بعد فتوا لکھنا تیرا سبحان اللہ اکبر. ایویں نہیں اعلیٰ حضرت بن گئے، ایویں نہیں امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی بن گئے. عزیزان گرامی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بچپن کے اندر اس طرح آپ نے علمی کتاباں بھی لکھیاں، فتاوا جات بھی لکھے. عزیزان گرامی اس علاقے کے اندر ایک بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے عالم دین ارشاد حسین مجددی انہوں نے ایک فتوا لکھیا. جس نے فتوا لکھیا مسلمانوں کئی علماء نے تصدیقات کروائیاں، تصدیقاں دے ہوئیاں نے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے والد گرامی نے بولو فتوا آیا تاکہ تصدیق کر دی جائے آیا یہ فتوا صحیح ہے یا غلط ہے. اعلیٰ حضرت نے بول فتوا آیا. آپ اس وقت صحن کے اندر بیٹھے ہوئے نے، کمرے تو باہر بیٹھے ہوئے نے اور اعلیٰ حضرت اندر بیٹھے ہوئے نے. چھوٹی سی عمر مبارک ہے. آیا فتوا حضور ذرا دیکھو آپ بھی تصدیق فرما دے ہو یا نہیں. آپ نے والد گرامی نے فرمایا جاؤ مفتی صاحب اندر بیٹھے ہوئے نے، 13-14 سال دی عمر مبارک ہے. آپ نے والد گرامی فرماتے مفتی صاحب اندر بیٹھے ہوئے نے. جس میں اندر لے کے فتوا گئے ویکھیا ارشاد حسین مجددی صاحب دا لکھا ہوا فتوا وہ لے کے اور والا بندہ جس نے قبر گیا جا کے ادھروں ادھروں ویکھیا کوئی بزرگ نظر نہیں آئے، کوئی مفتی صاحب نظر نہیں آئے کیونکہ انہاں دے ذہن دے اندر ایک سکیچ سی، انہاں دے ذہن دے اندر ایک جناب ایسا سکیچ سی کہ مفتی صاحب ہون گے شوید رئیس ہون گے، امامہ شریف بڑا بنیا ہوئے گا، پگ بننی ہوئے گی، سفید داڑھی ہوئے گی، کوئی بزرگ عالم دین ہون گے. وہ جناب بندہ سارے اندروں لے کے واپس آ گیا. اپنے والد گرامی نو کہنے لگا حضور اندر دے کوئی مفتی صاحب نہیں بیٹھے ہوئے، اندر دے کوئی مفتی صاحب نہیں بیٹھے ہوئے. اعلیٰ حضرت والد گرامی فرماتے ہیں کیا کوئی بھی اندر نہیں بیٹھا ہوا؟ وہ آدمی کہنے لگا حضور ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے. آپ نے والد نے فرمایا وہ چاروں جا کے فتوا بخا وہی نے ساڈا مفتی ہے، فتوا بخا وہی نے ساڈا مفتی ہے. جس نے دوبارہ گئے فتوا لے کے اعلیٰ حضرت نے فتوا دیکھا ارشاد حسین مجددی صاحب کا لکھا ہوا فتوا اور بہت سارے علماء نے تصدیقات ہوتے ہوئی نے. جب اعلیٰ حضرت نے دیکھا آپ نے لکھا ہے فتوا صحیح نہیں، آپ نے اپنا محکم لے کے دیتا اور فتوا صحیح لے کے دیتا. جس نے فتوا واپس آیا وہ بندہ اپنے علاقے کے اندر لے کے گیا، علماء نو جمع کیتا گیا. کیا سارے نے تصدیق کر دیتی ہے پر بریلی والے نے اس غلطے میں اس فتوے میں رد کر دیتا ہے. جس میں نے ارشاد حسین مجددی صاحب جنہوں نے فتوا لکھیا انہوں نے بلایا گیا. انہوں جس نے فتوا پڑھیا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہوا فرمایا میرے کو غلطی ہو گئی ہے، بریلی والے نے فتوا صحیح دے کے دیتا ہے. حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی اتنا علم اللہ نے عطا فرمایا بچپن کے اندر اور پھر جس طرح جوانی چڑھتے جا رہے وقت گزرتا جا رہا ہے علم کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا. آج لوگوں نے صرف یہ سمجھ لیا ایک شاعر یا صرف شعر ہی لکھے نانا مسلمان بھائیوں آپ کا لکھا ہوا فتاوا جات، آپ نے لکھے ہوئے فتاوا جات فتاوا رضویہ شریف کے نام دے نال آج بھی موجود ہے. بڑے بڑے علماء کے حیران رہ جاتے ہیں. اگر
شگردہ بھی ڈیوٹی لگا رہی تھی. فرمایا عشاء تو بعد میرے کو آ جایا کرو, میں لکھواتا جاواں گا تسی لکھنے جایا جے. مسلمانوں ترجمہ قرآن لکھنا اتنا آسان نہیں. کئی لغت دیا کتاباں میں دنیا پہنیاں نے, کئی مسلمانوں کتاباں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کنزُل ایمان ترجمہ اس انداز سے نہ لکھیا, اپنے شاگرداں کو اپنے کول بٹھا لیا. وہ آیت شاگرد پڑھنے نے اعلیٰ حضرت بغیر کسی کتاب میں دیکھا قرآن کا ترجمہ بیان کرتے جاتے ہیں. بغیر کسی لغت کی کتاب تو شاگرد عید پڑھتے ہیں, اللہ حضرت ترجمہ دستے ہیں, اللہ حضرت ترجمہ بولتے جانے. اور پھر اس انداز سے شاگرداں نے ترجمہ لکھیا. اللہ حضرت کا ترجمہ کے نام رکھیا کنزُل ایمان, ایمان کا خزانہ. ایمان دا اچھا بولو ذرا, ایمان دا, ایمان دا خزانہ نام رکھیا. عزیزان گرامی کنزُل ایمان جنہیں اندر شان الوہیت بھی پاس رکھیا گیا اور شان رسالت بھی بیان کی دی گئی. جنہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت شان مسلمانوں نہ صحیح طریقے کا ترجمہ اندر بیان کیتا, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس انداز سے ترجمہ کیتا. مسلمانوں کوئی قرآن پڑھ کے دیکھ لو, ترجمے والا کوئی قرآن اٹھا کے دیکھ لو, بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ اخبارات میں بھی لکھا ہوتا ہے. اخبار کے پہلے پیج کوئی ایک ادھی آیت کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے, اوتے بسم اللہ کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے. قرآن پاک ترجمے والے دیکھ لو, انہاں اوتے بسم اللہ کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے. ترجمہ کی لکھا ہوتا ہے جو دوسرے لوگوں نے کیتا, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا, یا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. اعلیٰ حضرت نے جب بسم اللہ کا ترجمہ کیا تو فرمایا جب یہ بات ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں, جب ابتدا میں اللہ کا نام شروع کرتا ہوں کہتے ہو تو پھر شروع میں اللہ کا نام آنا چاہیے نا. پھر شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, ایسے نہ لکھو. اللہ حضرت نے فرمایا ترجمہ اس طرح کرو, اللہ کے نام سے شروع. فرمایا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, اس طرح نہیں, اللہ کا نام ابتدا میں آنا چاہیے, اللہ کا نام شروع میں آنا چاہیے. کہ جب ترجمہ پڑھنے والا بھی ترجمہ پڑھے تو اس کی زبان پر جو پہلا لفظ آئے وہ اللہ کا نام آنا چاہیے. پڑھیا کرو ترجمہ, دیکھیا کرو, ترجمہ دیکھیا کرو, پتہ لگتا رہتا ہے. اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کنزُل ایمان شریف کے اندر جو ترجمہ کیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم دا, آپ نے اس طرح فرمایا اللہ کے نام سے شروع, اللہ کے نام سے شروع. یہ نہیں کہ شروع اللہ کے نام سے, اس طرح تو ابتدا میں شروع آ جائے گا, شروع کا لفظ پہلے زبان پر آ جائے گا. پہلا لفظ جو زبان پر آئے وہ اللہ کا نام آئے, وہ اللہ کا بولو بولو اللہ کا نام آئے. اور مسلمانوں پھر ترجمہ پڑھتے جو اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ قرآن پاک کا 20واں پارہ, قرآن پاک دی آیت مبارکہ, اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ رب العالمین نے فرمایا ترجمہ پڑھ کے دیکھو, وہ نہ لکھیا اللہ نے مکر کیتا, معاذ اللہ. کیوں نہ لکھیا اللہ نے مکر کیتا. کیا خدا بھی مکر کرتا ہے؟ مکر کرنے والے کو کیا کہتے ہو؟ مکار. العیاذ باللہ تعالی. اس طرح تو کوئی یہ سمجھے گا کہ تمہارا خدا معاذ اللہ استغفر اللہ نکر کفر کفر نباشر زبان سے اب نہیں دیتی. انہوں نے کہا اللہ مکر کرتا ہے اور اللہ بہتر مکر کرنے والا ہے. اللہ حضرت نے فرمایا اللہ کی شان کے لائق یہ ترجمہ نہیں ہے, اللہ کے لیے یہ لفظ جائز نہیں ہے. اللہ حضرت پھر آپ نے کیا کیا؟ فرمایا اس طرح کرو وَمَكَرُوا, انہوں نے مکر کیا, وَمَكَرَ اللَّهُ, اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی ہے.
تدبیر فرمائی ہے. یہ میں قرآن پاک لے کر آیا ہوں تاکہ اگر کسی کو کوئی شک ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. یہ سعودی عرب کا سے آیا ہوا قرآن پاک ہے. اس میں لکھا ہوا ہے, آگے بریکٹ میں جا کر پھر انہوں نے اس کی کچھ وضاحت کی ہے. بریکٹ میں جا کر وضاحت کی ہے. ویسے انہوں نے یہی لکھا ہے کہ انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے مکر کیا, اور یہ لکھا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی مکر کیا. الیاذ باللہ تعالیٰ. آگے پھر انہوں نے وضاحت کیا خفیہ تدبیر. تو یہ مکر لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں. لوگوں نے ترجمہ کیا اللہ نے مکر کیا. آج حضرت نے فرمایا اللہ مکر نہیں کرتا, اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے. یہ گل ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ تھک گئے ہو؟ بولو اچھا بولو. ترجمہ قرآن. انہوں نے کہا اللہ مکر کیا اللہ نے. آج حضرت نے فرمایا اللہ نے مکر نہیں کیا, اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی ہے. اللہ کی شان, اللہ کی عظمت کے مطابق اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا. اب آگے سنیے, قرآن پاک میں غزوہ بدر کا واقعہ بیان ہوا. کس کا؟ غزوہ بدر کا واقعہ بیان ہوا. جب غزوہ بدر کا واقعہ بیان ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, خالق کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ رب العالمین نے فرمایا بے شک اللہ نے بدر والے دن تمہاری مدد کی. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. دوسرے لوگوں نے ترجمہ کیا اور تم اس وقت ذلیل تھے. معاذ اللہ. لوگوں نے ترجمہ کیا تم اس وقت ذلیل تھے کہ اللہ نے تمہاری مدد کی. اور یہاں پر جو ترجمہ کیا گیا, انہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ تم بے سر و سامان تھے, تمہارے پاس کچھ نہیں تھا, تم نے ہٹے تھے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا, فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. مسلمانوں انہوں نے کیا کہ تم ذلیل تھے, تم ذلیل تھے. اللہ حضرت نے فرمایا ذلیل نہ کہو, صحابہ کو ذلیل نہ کہو. فرمایا وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, تم بے سر و سامان تھے, تمہارے پاس سامان نہیں تھا. فرمایا ذلیل بے سر و سامان رکھو گے تو عزت کا پہرے داری ہو جائے گی. یہ ترجمے میں فرق ہے. لوگ کہتے ہیں کیا ہے, وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں, آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں, سارے قرآن پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ذرا ترجمہ پڑھ کے دیکھو کہ انہوں نے جو ترجمہ کیا اردو زبان میں کیا کیا وہاں پر انہوں نے غلطیاں کی ہیں, کیسے کیسے انہوں نے ہلکے الفاظ استعمال کیے ہیں جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق نہیں ہے. انہوں نے وہ ترجمے کیے اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے وہ ترجمہ کیا جو اللہ کی شان کے مطابق ہے, مصطفیٰ کی عظمت کے مطابق ہے. اب آئیے آگے سنیے 26واں پارہ سورہ فتح. اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو بیان فرمایا اور اس کا ترجمہ اردو زبان میں جو اعلیٰ حضرت نے کیا وہ کیا ہے اور جو دوسرے لوگوں نے کیا وہ ترجمہ آپ سماعت فرمائیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اعلیٰ حضرت کے دل میں اللہ تعالیٰ نے کیسا عشق رسول پیدا فرمایا ہوا. عزیزان گرامی, خان کے کائنات کا قرآن 26واں پارہ سورہ فتح. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما.
تقدم من ذنبک وما تأخر. اب یہ اللہ تعالیٰ حضور کو فرما رہے ہیں. اب دوسروں کا ترجمہ سنیے. انہوں نے یہ لکھا ترجمہ کہ بے شک اے نبی ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی تاکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہوئے اور جو پیچھے ہوئے سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. تو سمجھ کو نہیں آئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. انہوں نے ترجمہ کیا ہے نبی تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائے. آپ کو استغفر اللہ. اچھا گناہ معاف کس کے ہوتے ہیں؟ جس کے گناہ ہوتے ہیں. بولیے جس کے گناہ ہوتے ہیں معاف بھی اسی کے ہوتے ہیں. اس کے لیے معافی کا اعلان کیا جاتا ہے. اب انہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ اللہ کہتا ہے اے نبی آپ کے اگلے پچھلے اللہ گناہ معاف کرے. جب غیر یہ ترجمہ پڑھیں گے تو کیا کہیں گے کہ تمہارا نبی گناہگار تھا معاذ اللہ. تمہارا نبی گناہگار تھا. تو جب نبی گناہ کرے تو پھر امت کا کیا حال ہوگا؟ جب نبی گناہگار ہو معاذ اللہ تو پھر امت کا کیا حال ہوگا؟ اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیتا نا سنو ذرا خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا. میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ترجمہ کیتا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا. فرمایا بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرما دی. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیتا فرمایا تاکہ اللہ تمہارے سبب سے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. حضرت نے ترجمہ کیتا اور لوگوں نبی پر گناہ کی نسبت نہ کرو کیونکہ نبی کے پیدائشی پاک صاف ہونے وہ ساڈا تے عقیدہ ہے اللہ نے سارے نبی گناہ تو معصوم ہونے پھر امام الانبیاء کیسے معصوم نے بلکہ ترجمہ اس طرح کرو اے سونیا اللہ تواڈے صدقے نال تواڈے پہلے دے گناہ معاف فرما دے گے. تواڈے پچھلے دے گناہ میں تواڈے صدقے نال معاف فرما دے گے. اللہ حضرت نے کس طرح عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عظمت نبوت کی پاسداری کی تھی. یہ اللہ نے عقل عطا فرمائی, اللہ نے دلائی عطا فرمائی. انہوں نے کہا اے نبی تاکہ اللہ آپ کے پچھلے گناہ معاف فرمائے. اللہ نے ترجمے میں بتا دیا نبی گناہ نہیں کرتا. اگر نبی بھی گناہ کرے تو پھر امت کا کیا حال ہوگا؟ نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں اور امام الانبیاء ہمارے آقا مولا تو سید المعصومین ہے. آپ سب پاکوں سے پاک ہے بلکہ ناپاکوں کو پاک کرنے والے ہیں. ہمارے آقا تو ناپاک لوگوں کو پاک کرنے والے ہیں. لہذا ترجمہ یہ کیا جائے گا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اے محبوب آپ کے صدقے سے آپ کے سبب سے اللہ تمہارے پہلوں کے بھی گناہ معاف فرمائے, اللہ پچھلوں کے بھی گناہ معاف فرمائے. اے ترجمہ جی ترجمے اندر فرق یہ اے فرق جی جنہوں تسی آندے ہو فرق کی ہے. وہ بھی قرآن پڑھ دے تسی بھی قرآن پڑھ دے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد, جشن میلاد النبی زندہ باد. یہ ہے فرق. جہاں پر لوگ یہ سمجھتے ہیں, عام طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ ترجمہ ہی ہے, قرآن ہی ہے, وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں, وہ بھی اسی قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں,
آپ لوگ بھی اسی قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں، تو فرق کیا ہے؟ آئیے دیکھیے فرق کیا ہے۔ ان لوگوں نے عظمت نبی کو پیش ملحوظ خاطر نہیں رکھا، لوگوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ کو نکالنے کی کوشش کی ہے۔ اعلیٰ حضرت قرآن دے ترجمے اندر ہی دسے لوگوں ترجمہ وہ نہیں ہونا چاہیے جنہوں پڑھ کے معاذ اللہ کسی دے ذہن دے اندر نبی کوئی نبی دیگر نہیں ہوئے۔ ترجمہ اس طرح نہ کرو، ترجمہ قرآن پڑھنے والے دے دل اندر عشق مصطفیٰ بھی شمع روشن ہو۔ اب آگے سنیے، خالق کائنات نے سورہ الضحیٰ کے اندر ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ پہنچے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا ایتھے آکے لوکاں دا بیڑا غرق ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت نے ایمان والوں سنبھالنا دیتا۔ اور سنو جدو انہاں ترجمہ کیتا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ تو ترجمہ کیا کیا؟ اور نبی پاک کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا جو انہوں نے ترجمہ کیا اس کے لحاظ سے، وہ کہتے ہیں اور تجھے راہ بھولا پایا، راہ بھولا پایا یعنی بھولا ہوا، رستے کا پتہ نہیں تھا، آپ کو رستہ بھولا ہوا پایا اور ہدایت دی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نبی تے کوئی دور بھی ایسا نہیں ہوتا جنہیں نبی بھول جائے۔ نبی راہ کو لیا ہوا نہیں ہوتا، بولو نبی راہ کو لیا ہوا بولو نا نبی راہ کو لیا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ تجھے راہ بھولنا پایا اور ہدایت دی۔ جب اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ سنا تو فرمایا نہیں یہ تو نبی کی عظمت کے مطابق ہے ہی نہیں، نبی بھولا ہوا نہیں ہوتا، کسی حالت میں بھی اعلان نبوت سے پہلے کا دور ہو یا اعلان نبوت کا بعد کا دور ہو، چاہے بچپن کا دور ہو چاہے جوانی کا دور ہو، کسی دور میں بھی نبی بھولا ہوا نہیں ہوتا۔ اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو پیدا ہوتے ہی اپنے رب کو سجدہ کر رہے ہیں، اس نبی کو بھولا ہوا کہتے ہو جو دنیا میں آتے ہی اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ نیز ہو کر یہ دعا کر رہا ہے یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ جب انہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ اے نبی اللہ نے تجھے بھولا ہوا پایا تو راہ دی، اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ فرمایا اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا۔ اپنی محبت میں اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کو اپنی محبت میں وہ رفتہ پایا، فَهَدَىٰ تو اپنی طرف راہ دی۔ اے محبوب بھولا ہوا نہیں، میرے ساتھ اتنا تعلق ہو چکا تھا، اتنا گہرا تعلق تھا، آپ کو کسی اور کی خبر ہی نہیں تھی، بس مولا کی ہی خبر تھی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا اے محبوب آپ کو اللہ فرما رہا ہے ہم نے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، اپنی محبت میں خود رفتہ پایا۔ اے محبوب آپ تو ہماری محبت میں اس قدر مائل ہو چکے تھے کہ آپ نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے بھی غار حرا میں جا کر کئی دن گزار دیتے تھے، کئی راتیں گزار دیتے تھے۔ آپ تو ہماری محبت میں اس طرح وارفتہ تھے کہ کسی کی خبر ہی نہیں تھی۔
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ دیکھتی کہ آقا علیہ السلام غار حرا میں جاتے ہیں اور کبھی 5 دن گزر جاتے ہیں، کبھی 6 دن گزر جاتے ہیں، کبھی ہفتہ پورا گزر جاتا ہے۔ میرے آقا تھوڑا سا راشن لے کر جاتے ہیں، تھوڑے سے جو لے کر جاتے ہیں، تھوڑی سی کھجوریں لے کر جاتے ہیں، تھوڑا سا پانی لے کر جاتے ہیں۔ ہماری ماں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے کچھ کھانے کے لیے لے کر جاتی ہیں۔ جب جاتی ہیں جا کر دیکھتی ہیں کہ مصطفیٰ اپنا سر انور سجدے میں رکھ کر اپنے رب کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بتائیے کیا یہ بھولا ہوا ہونا ہے؟ نہیں، یہ ہے ترجمہ میں فرق۔ یہاں لوگوں نے ڈنڈیاں ماری ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، نبی دی عظمت کے مطابق یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے بابا جاتا کا ضالًا فہدیٰ، اے محبوب آپ کو ہم نے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا ہے، اور پھر مخلوق کی طرف رہنمائی کی محبوبہ ساڑھے رادے تو اللہ تعلق ہے تو انہوں کر لیا نہیں نادی رہنمائی واسطے لوکاں دی ہدایت واسطے تو انہوں کر لیا ہے۔ ذرا اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے ترجمہ کیتا کنز ایمان۔ اور جدو ترجمہ والا قرآن لینا ہے یا ترجمہ پڑھنا ہے کہ کیڑا ترجمہ لینا ہے، بولو کنز ایمان۔ کیڑا ترجمہ؟ کنز ایمان۔ یار ہوری کیوں بولتے ہو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اچھا بولو کیڑا ترجمہ لینا ہے؟ کنز ایمان۔ کنز ایمان۔ اعلیٰ حضرت امام الشاہ احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا ترجمہ کنز ایمان پڑھو، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، دوسرے لوگوں کا ترجمہ پڑھ لیں گے آپ، لیکن آپ کی عقل وہاں تک نہیں پہنچے گی۔ جب اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھو گے تو پھر پتہ چلے گا کہ خدا تعالیٰ کی شان کیا ہے، اس کے محبوب کی عظمت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھا ترجمہ قرآن پاک کا جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اور فرمایا کہ یہ کنز الایمان ہے، ایمان کا خزانہ ہے۔ بولیے ایمان کا خزانہ، بولو ایمان کا خزانہ ہے۔ یہ حضور علیہ السلام اور پھر ادب تے احترام اینا سی، ادب تے احترام اینا سی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے دست مبارک نہ لکھ دیو، فتویٰ بھی لکھنا، سرکار دی نعتاں بھی لکھنی، سرکار دی عظمت و شان بھی لکھنی۔ کتاباں میں چاہوں آپ دی سیرت دے اندر کہ آپ قلم دعا دے نال لکھنا ہوتا سی، پینسلاں تے نہیں سنوندیاں، قلم دعا دے نال لکھنا۔ اور انک ہوندی ہے نا، جڑے بچے لکھدے نے انک دے نال، جنوں روشنائی بھی پہ جدید دور آ گیا، انگلش زیادہ ہو گئی تے انک ہو گئی ہے جی۔ پہلا انہوں سیاہی آتے ہوندے سن یا روشنائی آتے ہوندے سن، اردو دے اندر روشنائی کہنا، پنجابی میں سیاہی کہہ دینا، ہن انک آ گئی ہے۔ وہ جس ویلے روشنائی نہیں ہے، آپ نے 2 دعاتاں رکھیاں ہوئی ہیں بھائی لکھنا جو ہے، ایک قلم تے ایک دعات کافی ہے، جدو ختم ہو جائے جو ہوتا ہے آپ نے 2 کلمات 2 دعاتاں علیحدہ لکھیاں رکھیاں ہوندیاں سن۔ آپ جدو فتویٰ لکھدے سن تے ایک قلم دے نال لکھدے سن، جدو سرکار دی بات لکھدے سن دوجے قلم دے نال لکھدے سن۔ اسے پوچھیا حضور 2 کیوں قلم دعاتاں رکھیاں نے؟ فرمایا او دے نال میں فتویٰ لکھنا وا، میں نہیں گوارا کردا کہ جدے نال سرکار دی نام لکھنا، سبحان اللہ، او دے نال کوئی اور شے لکھا، اے میں قلم دعا سپیشلی طور تے صرف سرکار دی نعتاں لکھن واسطے رکھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ترجمہ لکھا قرآن پاک کا، لوکاں نوں خدا دی عظمت دسی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی شان دسی، انہاں لوکاں نے ترجمے اندر گڑبڑ کیتی اور ایسے ترجمے کیتے جدے اندر شان رسالت نوں ملوز خاطر نہ رکھیا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ قرآن لکھیا، کنز ایمان لکھیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے اندر کتاباں لکھیا، اور پھر جناب من کتاباں، اور پھر اعلیٰ حضرت نے نعتاں لکھیا۔ آپ نے فرمایا اور ایک نہ کہ نبی پاک ماد اللہ دا بھولے ہوئے سن، ایتے تے عیسیٰ علیہ السلام نبی نے جنہ دے بارے اللہ دا قرآن فرماندا ہے کہ دنیا دے اولیاء اعلان کر دے پے میں اللہ دا نبی بن کے آیا وا۔
میں اللہ دا نبی بن کے آیا. عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے ہوندیاں اپنی ماں دی گود اندر فرمان میں اللہ دا نبی بن کے آیا. تے ساڈے نبی پاک دے بارے تو یہ نہیں کہ راہ بھولیا ہویا سی. میرا نبی تے ہوے جڑا عیسیٰ علیہ السلام دا بھی امام بن کے آیا ہے. سبحان اللہ. اللہ رحمت اللہ علیہ نے پیغام دیتا لوگوں حضور دیا شانہ دیکھو. آپ نے فرمایا بھولیا ہوا لایا کو حضور دی شان دے بارے ایسے لفظ نہ بولو بلکہ آخنا ہوئے جس طرح کیا کرو سب سے اولا والا ہمارا نبی. آپ ذرا سب سے اولا والا ہمارا نبی. وہ شوق رہ کہہ رہے مل کے بارہ میں بنا دے سب سے اولا والا ہمارا نبی. تائے پائے والے دیا کو سارے کو سب سے اولا سب سے اولا والا ہمارا سب سے اولا والا ہمارا نبی. سب سے بالا والا ہمارا نبی. سب سے بالا والا ہمارا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اب ذرا سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. بولو سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. میرا خیال ہے تقریباً ہفتہ ہو گیا میری طبیعت خراب ہے نزلہ زکام لگ گیا ہے ریش ہے دماغ دے اندر درد ہو رہی ہے. میں پھر تواڈے واسطے نہیں مطلب تسی آکھو میں سرکار کی عظمت کا بیان کرنا. تسی ماشاءاللہ سارے میرے واسطے بھی دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ صحت عطا فرماؤ. تسی بھی ذرا زور دا مظاہرہ کرو. تسی بولو گے تو میں انشاءاللہ ٹھیک ہی ٹھیک ہاں. تھوڑا ذوق مینوں بھی لین دیو. آپ ذرا سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا
عظمتاں لکھیاں کبھی کنز ایمان ترجمے دی صورت دے اندر کبھی منظور لکھیاں کبھی جناب شیراں دی صورت دے اندر اعلیٰ حضرت نے میرے آقا دیا نعتاں لکھیاں ہندوستان دے علاقے دے اندر ایک ریاست ہے جس دا نام ہے نان پارا ریاست دا نام ہے نان پارا وہ دا جڑا سربراہ ہے وہ دا جڑا حاکم ہے وہ جناب وہ دے گھر دے اندر بیٹا ہویا لوکاں نے اودیاں تعریفاں لکھیاں ہندوستان دے شاعراں نے او دی شان اندر قصیدے لکھے جیڑا بھی اپنا قصیدہ لکھدا ہے او دے بادشاہ نوں جا کے پیش کردا ہے نال پارا ریاست دے حکمران نوں جا کے پڑھ کے سناتا ہے او بڑے بڑے انعام دیندا ہے بڑے بڑے پیسے دیندا ہے لوگ آ گئے اللہ حضرت دی خدمت دے اندر اے احمد رضا تسی نال پارا دے حکمران دی شان کو چند پیسے میں جان گئے امال مل جائے گا اللہ حضرت نے فرمایا او میں نال پارا دے او بادشاہ دے بارے کچھ نہیں لکھا دا کیونکہ میں نے او دا لکھا دا جدا میں کھانا او دے گیت گاواں گا جس مدینے والی سرکار دا میں کھانا وا جدا میں غلام او دنیا داراں دے قصیدے لکھن او دنیا داراں دیاں شاناں لکھن میں تے اپنے آقا دی شان لکھاں گا پھر اعلیٰ حضرت نے پوری نعت لکھ دی سویرے والا حضرت نے سرکار دی شان دے اندر پوری نعت لکھ دی آپ فرماندے نے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں یہی پھول کار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں سر عرش پر ہے تیرا گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں کروں تیرے نام پہ جا فدا نام سے کہ جا تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی مرا کروں کیا کرو رو جہاں فدا یہ لکھ دیا اللہ حضرت نے آخر دے جا کے لکھیا کل امت ہے اہل طول رضا پر عشق بنا میں میری بنا او میں دنیا دارا میں بادشاہ دی تعریف لکھا اے میری پناہ ہو جانے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں کہتا ہوں اپنے کریم کا فرمایا میں دنیا دارا دے قصیدے کیوں لکھا میں کہتا ہوں اپنے کریم کا میں کہتا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نان وہ نان پارا ریاست کا نام ہے اعلیٰ حضرت نے شعر اندر لکھا میرا دین پارا نان نہیں پارا کہندے نے ٹکڑے نو نان کہندے نے روٹی نو فرمایا میرا دین اور روٹی دے ٹکڑے دا نام نہیں میرا دین اس کے مصطفیٰ دا نام ہے فرمایا میرا دین پارا نام نہیں سبحان اللہ جاگ دے ہو سبحان سبحان اللہ فرمایا کروں مدح اہل دول رضا دول دولت حکومت دنیا داری مدح تعریف اعلیٰ نے فرماندے اے رضا کروں مدح اہل دول رضا میں دنیا دارا دی مدح کرا میں دنیا دارا دی تعریف کرا میری پناہ نو جان